اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أحدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أرزم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے کہ جو پوری کائنات میں موجود ہر شے پر مہربان ہے، اور درود و سلام ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر صلی علی محمد وآل، ان منتخب ہستیوں پر، ان اللہ کی پسندیدہ ہستیوں پر کہ جن کے ذریعے سے خداوند عالم کی جانب سے ہر قسم کا فیض تمام مخلوقات تک پہنچ رہا ہے، اور اللہ کا فیض حاصل کرنے والوں میں فقط انسان نہیں ہیں بلکہ اس کی ساری مخلوقات ہیں۔ فقط جاندار نہیں ہیں بلکہ اس کی جاندار اور غیر جاندار ہر قسم کی مخلوقات اللہ کا فیض، اس کا کرم حاصل کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم، آج ایک عظیم دن، مبارک دن کہ جس دن اللہ کی آخری حجت حضرت قائم علیہ الصلاۃ والسلام امام مہدی موعود اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جن کا وعدہ پروردگار عالم نے پوری انسانیت سے فرمایا ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم سے ظہور فرمائیں گے تو یہ پوری دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف ظلم و جور ہی ہوگا، ہر طرف تاریکی ہی ہوگی، ہر طرف سے یہی صدا آ رہی ہوگی کہ کوئی تو ایسی ہستی ظاہر ہو کہ جو ہمیں اس ظلم سے، اس جبر سے نجات عطا کرے۔ ہر طرف سے لوگ پکار رہے ہوں گے اور اپنے زمانے کے امام کو بلا رہے ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہستی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا فداہ حکم الہی سے ظہور فرمائیں گے، اور جس طریقے سے پوری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، بالکل اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر فرما دیں گے۔
وہ عدالت الہیہ کہ جو پروردگار عالم کے منظور نظر ہے، جو مشیت پروردگار عالم میں ہے کہ اللہ کی عدالت اس روئے زمین پر قائم ہو، وہ عدالت کہ جو پروردگار عالم کی چاہت ہے، اس عدالت کو قائم فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ تمام مکاتب اسلامی، تمام فرق و مذاہب کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حکم الہی سے جانشین رسالت مآب کی حیثیت سے، حجت الہی کی حیثیت سے اس دنیا میں نظام عدل قائم فرمائیں گے۔ تمام مکاتب فکر متفق ہیں اس بات پر۔ جو امتیازی عقیدہ مذہب امامیہ کے پیروکاروں کا ہے فرامین معصومین کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ امام عصر ظہور فرمائیں گے۔ دیگر مکاتب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ لہذا متفقہ بات یہ ہے کہ امام عصر اس دنیا میں نظام عدالت الہیہ کو قائم فرمائیں گے، مشترکہ عقیدہ۔ اختلاف فقط اتنا سا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت باسعادت ہو چکی 15 شعبان کو، اب ظہور فرمائیں گے، پردہ غیب میں ہے حکم الہی سے۔ مکاتب عامہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوگی، فقط ولادت کے مسئلے میں اختلاف ہے، نفاذ عدالت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امام عصر کا وجود مقدس اور ان کا قیامت کے نزدیک اس روئے زمین پر نظام عدل قائم کرنا مسلمات دین میں سے ہے۔ کثرت سے روایات فرامین معصومین اس موضوع سے متعلق کتب روائی میں موجود ہیں۔ تقریباً تمام ہی مکاتب فکر کے علماء نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور گفتگو بھی کی ہے۔ باوجود اس کے کہ انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن یہ ایک عمومی موضوع ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید جیسی عظیم کتاب میں امام عصر سے متعلق اور اس وعدہ الہی سے متعلق کہ جو پروردگار عالم نے مومنین سے فرمایا ہے، متعدد مقامات پر کئی سوروں میں بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ ہود کی آیت نمبر 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیت اللہ، اللہ نے جس کو باقی رکھا ہوا ہے، اللہ نے جس کو بچا کے رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ ہاں، اگر تم مومن ہو۔ مفہوم کیا نکلتا ہے اس کا؟ معنی کیا ہے اس کے؟ کہ اگر تم مومن نہیں ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یعنی جب بقیت اللہ تشریف لائیں گے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تم مومن نہیں ہو۔
مومن ہو تو اللہ نے جس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، اس عظیم کام کے لیے، اور وہ عظیم کام کیا ہے؟ دنیا میں نظام عدل کا قیام۔ اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے بہترین ہے، بقیت اللہ میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ عزیزان محترم، شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہوں، ہم ایمان رکھتے ہوں۔ اور جو روایات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بیان فرمائی ہیں، ان روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کنتم مؤمنین سے مراد یعنی وہ صاحبان ایمان کہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جانشین پیغمبر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی محمد اور آپ کی ذریت پاک سے دیگر 11 ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہیں مومن۔ تو اگر ہم 12 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت بقیت اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت ولی عصر کو من جانب اللہ منصوص من اللہ تسلیم کرتے ہیں، تو حضرت بقیت اللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہیں، اس لیے کہ وہ تمام محرومیاں، وہ تمام مصائب، وہ تمام مشکلات کہ جن کا مومنین آج شکار ہیں، ان سے چھٹکارا، ان سے نجات امام عصر کے ظہور کے ذریعے ہی نصیب ہوگی۔ شرط ہے مومن ہونا۔ عزیزان محترم، ہمیشہ انسان کو، مسلمان کو حق سے منحرف کرنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، ایک عظیم مطلب ایک اہم بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم اور ضروری بات سے، ایک درست عقیدے سے، ایک حقیقت سے دور کرنے کے لیے کچھ ایسے مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان مغالطوں کا شکار ہو کے حق سے دور ہو جائیں۔ میں تاریخ سے مثالیں دے دوں ایک دو، اس کے بعد انشاءاللہ ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وہ فضائل جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام کی زبانی اللہ نے بیان کروائے، ہاں، ان فضائل کو جعلی روایات کے ذریعے سے منتقل کرنے کی کوشش کی گئی دوسرے لوگوں تک۔ متوجہ ہیں؟ جو میرے مولا کا لقب، جو میرے مولا کی فضیلت، وہ جعل روایت کے ذریعے سے، روایات گڑھنے کے ذریعے سے، جعلی روایات بنانے کے ذریعے سے وہ فضائل دوسروں کو دینے کی کوشش کی گئی۔ سب آگاہ ہیں مقصد کیا تھا، کیا مقصد، کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو پیغمبر اسلام کے حقیقی جانشین، بلا فصل خلیفہ، نائب رسول ہیں، ان کی جگہ دوسروں کو لا کے بٹھایا جائے اور ان کو اس منصب سے دور کر دیا جائے۔ لوگوں کے ایمان میں، لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کے عقیدے میں جو مقام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے اس کو گھٹا دیا جائے، اور اس طریقے سے دوسروں کو ان کی جگہ پر لا کے بٹھایا جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
بالکل ایسے ہی ہر وہ چیز کہ جو اسلام میں اہمیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، جو درست اسلامی عقیدے کے مطابق ہے، اس کی جگہ دوسری چیز کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ اصل چیز اپنی اہمیت کھو دے۔ کئی ایک مثالیں تاریخ میں ایسی ہیں، اور آپ کی نگاہ، اگر آپ غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تاریخ اسلام سے آگاہی رکھتے ہیں، تو آپ کئی ایک مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اہم دنوں کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے کبھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اور کبھی لا علمی اور جہل کا شکار ہو کر اس اصل دن اور اس اصل رات کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے دوسرے دنوں پر لا کے اس نام کو فٹ کیا جاتا ہے۔ پہنچ گئے ہوں گے آپ حضرات کے اذہان عالیہ۔ اصل روز عرفہ جس کی بے انتہا فضیلت 9 ذی الحجہ خانہ خدا کے زائر حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس دن کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، اس دن کی اہمیت کو بھلانے کے لیے ماہ شعبان کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ کو یوم عرفہ کے نام سے مشہور کیا گیا، اور پھر اس میں 2-3 چیزیں شامل کر دی گئیں۔ یوم عرفہ کو مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کی جاتی ہے، اس دن فاتحہ ایسے دی جاتی ہے، ایسے نہیں دی جاتی، اس دن فلاں ہیں تو ان کی ایصال ثواب کی مجلس میں پھل رکھے جاتے ہیں، فلاں ہیں تو پھل نہیں رکھے جاتے، گھر پہ مجلس کی جاتی ہے تو شام کو اتنے بجے تک گھر خالی کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ایصال ثواب کرنا بالکل درست، 365 دن ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء منعقد کرنا بالکل صحیح، 365 دن کریں، حتیٰ 13-14 شعبان کو بھی کریں، کیونکہ اصالتاً یہ چیز درست ہے، ایصال ثواب کرنا درست ہے، مجلس اعضاء کرنا درست ہے، لیکن کسی اور خاص دن کا نام اٹھا کے اس دن کو دے دینا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے مومنین یہ تاثر لینے لگے ہیں کہ یوم عرفہ یہ ہے وہ نہیں ہے۔ اس دن اپنی تمام تر جذبات کے مطابق کچھ نیک کام کر کے، وہ نیک کام کرنے کی جو طلب ہے، خواہش ہے، پیاس ہے، اس کو پورا کر کے، پیاس بجھا کر اس دن کی عبادت کو، اس دن کی دعاؤں کو، مناجات کو مومنین فراموش کر دیتے ہیں۔ روز عرفہ یہ نہیں ہے، روز عرفہ 9 ذی الحجہ ہے، جس دن امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل دعائے عرفہ پڑھی، جس کی بے انتہا تاکید ہے، بے انتہا تاکید ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس دن کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، یا اگر میں بہت زیادہ احتیاط سے بات کروں تو یہ روز عرفہ منانے سے وہ روز عرفہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو کہاں سے رہا ہے؟ یہ خواتین کی طرف سے، یہ تعلیمات خواتین۔
خواتین یہ کہتی ہیں یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، ہر وہ چیز جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کو دین کا حصہ بنا کر پیش کریں گے تو وہ دین کا پہلی بات تو حصہ بنے گی نہیں، دوسرا اگر آپ نے بنانے کی کوشش کی تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے گی بات پوری ذمہ داری سے۔ اب کریں کیا؟ اب کریں یہ کہ خواتین کو اس بات پر آمادہ و تیار کیا جائے کہ وہ درست اسلامی عقائد اور درست رسومات کے جن کا اسلام سے تعلق ہے ان کے رواج کے لیے، ان کو رائج کرنے کے لیے خواتین کو آمادہ و تیار کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک وہ چیز جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو رائج کرنے میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا اور رائج ہے بھی۔ ہاں اتنی رائج ہے کہ آپ سب پریشان ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سن کے، ہے ہم نے تو عرفے کی مجلس بھی کر لی، ہم نے تو فاتحہ کا کھانا بھی کھلا دیا یا بانٹ دیا، کھلایا نہیں جاتا ہے بانٹا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اگلا سال پھر آئے گا، ابھی روزہ عرفہ آئے گا، اس دن روزہ عرفہ دعائے عرفہ کا اہتمام کیجئے۔ خواتین کو ان کے اندر جو صلاحیت پروردگار عالم نے رکھی ہے، ان کی زبان میں جو تاثیر رکھی ہے، ان کو ان کے اندر جو بات منوانے کی صلاحیت ہے نا، بیچارے مرد حضرات تو بات ماننے کے لیے مجبور رہتے ہیں، خواتین منواتی ہیں۔ خواتین پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کو آمادہ و تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نسلوں کی تربیت، خاتون کا کام ہوتا ہے نا نسلوں کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو آمادہ و تیار کیا جائے کہ وہ درست اسلامی عقائد اور درست رسومات کی ترویج کریں۔ مثال کے طور پر اولاد کی تربیت کریں کہ اولاد قرآن و اہل بیت سے نزدیک ہو حقیقت میں، اولاد کی تربیت کریں کہ اولاد بڑوں کا احترام کرے، اولاد کی تربیت کریں خواتین کہ اولاد باپ کی عزت کرے، خواتین اولاد کی تربیت کریں کہ باپ کو بچوں کے لیے ایک خطرناک وجود بنا کے پیش نہ کریں۔ مثلا بچے نے شرارت کی، ماں نے کہا ٹھہر جاؤ تمہارے ابا آئیں گے، ابو آئیں گے آفس سے تو ان کو بتاؤں گی، وہ خبر لیں گے تمہاری، اور باپ ہو گیا ڈراؤنا خطرناک اولاد کی نگاہ میں۔ خواتین بچوں کو مسجد نماز جماعت کے لیے بھیجنے کی تربیت کریں، تو خواتین کو استعمال کیا جا سکتا ہے مثبت کاموں کے لیے، بہترین کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ بات چیت کرنی ہوگی۔ عام طور پر دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، عام طور پر مرد حضرات گھر جا کے اپنے گھر کی خواتین سے، اپنی اہلیہ سے بات نہیں کرتے، تھکے ہوئے آئے ہیں، جی نہیں چاہ رہا بات کرنے کو، توجہ ہے، ہاں بات نہیں کر رہے، خاموش۔ خاتون کچھ بول رہی ہے جواب نہیں دے رہے، زیادہ بولے گی چڑ کے جواب دیں گے، اور زیادہ بولے گی چیخ کے جواب دیں گے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ خاتون کی طبیعت میں، مزاج میں اللہ نے مرد کے مقابلے میں زیادہ بات کرنا رکھ دیا ہے۔ خاتون زیادہ بولتی ہیں، مرد کم بولتے ہیں۔ آپ نے تو آفس میں، بازار میں، جاب پر، اپنے کاروباری مرکز میں دن بھر لوگوں سے بات چیت کی ہے، بات بے بات، ضرورت بلا ضرورت کلام کیا ہے۔ خاتون تو 12 گھنٹے سے
10 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہیں کہ شوہر نامدار آئیں گے اور ہم سے کلام کریں گے، بات کریں گے، اور آپ جب آفس سے گھر پہنچے تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے آپ درست بات، صحیح بات، وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں دین کے متعلق، وہ کیسے منتقل کریں گے بغیر بات کیے؟ خاموشی خاموشی، چنانچہ ان کو بولنے کی عادت اور آپ کو خاموشی سے سننے کی عادت پڑ گئی۔ کیوں ہم کلام نہیں ہوتے گھر کی خواتین سے؟ بات کیجئے ان سے، درست سمت میں ان کی فکر کو لے کے جائیے، یہ آپ کا کام ہے۔ عزیزان محترم، معاشرے میں بگاڑ ہر طرف، ہر بندے کو نظر آ رہا ہے۔ جتنا بگاڑ مجھے نظر آ رہا ہے اتنا ہی آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن بشمول میرے ہم سب جو ہمارے اندر بگاڑ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ ہم سب یہی خواہش رکھتے ہیں معاشرہ بہترین ہو، معاشرہ اچھا ہو، لیکن اسی معاشرے کا ایک حصہ ہم بھی ہیں۔ ہم اپنے لیے یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ہم بہت اچھے ہوں۔ ہے توجہ؟ میرے اندر جو خامی ہے میں اس خامی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو معاشرے کے اندر خامی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ جب جز ہی درست نہیں ہوگا تو کل کیسے درست ہوگا؟ کل کو درست کرنے کے لیے، پورے کے پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اس معاشرے کی جتنی اکائیاں ہیں، جتنے افراد ہیں، ان سب کو بھی سدھرنا ہوگا۔ لیکن ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں آئینے میں اپنا چہرہ تو ضرور نظر آتا ہے، لیکن اپنا نفس نظر نہیں آتا، اپنا باطن، اپنا قلب، اپنی سوچ نظر نہیں آتی۔ ہم ظاہر کو سدھارنے پر، سنوارنے پر تو تیار ہیں، لیکن باطن کو سنوارنے اور سدھارنے پر تیار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں بدلنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی، حقیقی تبدیلی، سیاسی تبدیلی نہیں۔ سیاسی تبدیلی تو لانا ہمارے بس میں رہا ہی نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ حقیقی تبدیلی یعنی کیا؟ یعنی ہمیں اپنے نفس کو، جو میلا کچیلا ہے، جو آلودہ ہے، جو کثیف ہے، اس کو پاک کرنا ہوگا۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اگر آپ میں سے کسی کو میری بات زیادہ تلخ لگی ہو، ناگوار گزری ہو، ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور مولانا نفس کو سدھارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی لیکن یقین جانیں ہماری مشکل کا حل اسی میں ہے، جب تک ہم اپنے نفس کو دنیا کی کثافتوں سے، غلاظتوں سے پاک نہیں کریں گے، ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے زمانے کا امام پردہ غیب میں اسی لیے ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔
ہمارا نہ کردار پاک ہے، نہ افکار پاک ہیں ہماری، نہ ہمارے دل پاک ہیں، نہ ہماری سوچ پاک ہے، نہ ایمان خالص ہے، نہ نیت خالص ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں، اور جو وجہ پردہ غیب میں جانے کی تھی وہ وجہ آج بھی موجود ہے، وہ وجہ دور نہیں ہو رہی۔ اگر وجہ دور ہو جائے گی تو امام پردہ غیب سے ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ان آنکھوں کو حرام چیزوں کو دیکھنے کے ذریعے سے اتنا آلودہ و کثیف کر لیا ہے کہ اب ہماری یہ آنکھیں امام عصر کے چہرہ پر نور کی زیارت کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ ہم نے اپنے کردار کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ اب ہمارا کردار ہمارے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کرنے قابل نہیں رہا ہے۔ ہم نے اپنی توانائیوں کو ناجائز کاموں میں اتنا صرف کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ توانائی نہیں بچی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے زمانے کے امام کی مدد کر سکیں۔ ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا غرق کیا ہوا ہے کہ اب گناہوں کے انجام دینے کی تھکاوٹ کی وجہ سے کسی نیک کام کرنے کی ہمت و حوصلہ نہیں رہا ہم میں۔ عزیزان محترم، وہ ہستی کہ جو اللہ کا وعدہ ہے، وہ ہستی کہ جس کے ظہور کے لیے ہم العجل کی دعائیں کرتے ہیں، یہ العجل کی خواہش فقط زبان کی حد تک ہے، سوچ اور فکر کی حد تک نہیں ہے، ارادوں کی حد تک نہیں ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے۔ زبان پہ ہے یا مولا ظہور فرمائیے، اور ہاتھوں کے ذریعے سے ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے زمانے کا امام یہ سمجھ رہا ہے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ ظہور امام نہیں چاہتے۔ یعنی ہمارا کردار، ہمارے افعال کچھ اور ہیں، ہماری گفتار کچھ اور ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے، جو کر رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے۔ دعائیں ظہور امام کی مستجاب نہیں ہوں گی جب تک ہمارا کردار ایسا نہیں ہوگا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پسندیدہ ہو۔ بدلنا ہوگا، حقیقت میں بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے، صدق دل سے، پاکیزہ نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کیجئے۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہماری نگاہیں ان کے چہرہ اقدس کی زیارت کے لیے بے چین ہیں، پروردگار ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو رکاوٹیں امام کے ظہور میں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو اپنے رحم و کرم سے دور فرما۔ پروردگار تو رحمان و رحیم ہے،
ہم تیرے آگے دست دعا بلند کرتے ہیں پروردگار، منجی عالم بشریت، نجان دہندہ انسانیت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔